عروہ نے کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے یہاں مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو، غفور الرحیم تک۔ عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان عورتوں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی۔ آپ صرف زبان سے بیعت کرتے تھے، قسم اللہ کی بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2713۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے جریر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2714۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2715۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کھجور کا باغ بیچا جس کی پیوند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بائع سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2716۔ لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بریرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اپنے مکاتبت کے بارے میں ان سے مدد لینے کے لیے آئیں۔ انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے مالکوں کو کچھ نہیں دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالکوں کے یہاں جا کر ان سے دریافت کرو، اگر وہ یہ صورت پسند کریں کہ تمہاری مکاتبت کی ساری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا اگر چاہیں تو یہ کار ثواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن ولا تو ہمارے ہی ساتھ قائم ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2717۔ زکریا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عامر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے۔ اونٹ تھک گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی، چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ایک اوقیہ میں مجھے بیچ دو۔ میں نے انکار کیا، مگر آپ کے اصرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا، لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنی کرا لیا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا، اپنا اونٹ لے جاؤ، یہ تمہارا ہی مال ہے، اور قیمت واپس نہیں لی۔ شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی۔ اسحاق نے جریر سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، پس میں نے اونٹ اس شرط پر بیچ دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا۔ عطا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس پر مدینے تک کی سواری تمہاری ہے۔ محمد بن منقدر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی تھی۔ زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینے تک اس پر تم ہی رہو گے۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مدینے تک کی سواری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔
आमिश ने सालिम से बयान किया और उनसे जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर तक तुम इसी पर सवार होके जाओ। उबैदुल्लाह और इब्ने इसहाक ने वहब से बयान किया और उनसे जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने कि ऊँट को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औक़िया में ख़रीदा था। इस रिवायत की मुताबियत ज़ैद बिन असलम ने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से की है। इब्ने जरीज ने अता वग़ैरह से बयान किया और उनसे जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम्हारा ये ऊँट 4 दिनार में लेता हूँ, इस हिसाब से कि 1 दिनार 10 दरहम का होता है, 4 दिनार का एक औक़िया होगा। मुग़ीरा ने शाबी के वास्ते से और उन्होंने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से इनकी रिवायत में, और इसी तरह इब्नुल मुनकदिर और अबू ज़ुबैर ने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से अपनी रिवायत में कीमत का जिक्र नहीं किया है। आमिश ने सालिम से और उन्होंने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से अपनी रिवायत में एक औक़िया सोने की वजाहत की है। अबू इसहाक ने सालिम से और उन्होंने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से अपनी रिवायत में 200 दिरहम बयान किए हैं। और दाऊद बिन कैस ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन मुक़सम ने और उनसे जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट तबूक के रास्ते में ग़ज़वा से वापस होते हुए ख़रीदा था। मेरा ख़याल है कि उन्होंने कहा कि 4 औक़िया में ख़रीदा था। अबू नज़रा ने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत में बयान किया कि 20 दिनार में ख़रीदा था। शाबी के बयान के मुताबिक एक औक़िया ही ज़्यादा रिवायतों में है। इसी तरह शर्त लगाना भी ज़्यादा रिवायतों से साबित है और मेरे नज़दीक सही भी यही है। ये अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 2718। अबू ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अंसार रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुआख़ात के बाद ये पेशकश की कि हमारे खजूर के बागात आप हम में और हमारे भाइयों मुहाजिरीन में तक़सीम फरमा दें। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। इस पर अंसार ने मुहाजिरीन से कहा कि आप लोग हमारे बागों के काम कर दिया करें और हमारे साथ फल में शरीक हो जाएं। मुहाजिरीन ने कहा कि हमने सुन लिया और हम ऐसा ही करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 2719। जरीर बिन अस्मा ने बयान किया, उनसे नाफ़े ने और उनसे अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन यहूदियों को इस शर्त पर दी थी कि उसमें काम करें और उसे बोएं तो आधी पैदावार उन्हें दी जाया करेगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2720। यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे अबुल खैर ने और उनसे उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शर्तें जिनके ज़रिए तुमने औरतों की शर्मगाहों को हलाल किया है पूरी की जाने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2721। याहया बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मैंने हुंज़ला ज़रक़ी से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने राफ़े बिन खुदैज रदी अल्लाह अन्हु से सुना, आप बयान करते थे कि हम अक्सर अंसार काश्तकारी किया करते थे और हम ज़मीन बटाई पर देते थे। अक्सर ऐसा होता कि किसी खेत के एक टुकड़े में पैदावार ज़्यादा होती और दूसरे में न होती, इसलिए हमें इससे मना कर दिया गया, लेकिन चांदी रुपए वगैरह के लगान से मना नहीं किया गया। सही बुखारी हदीस नंबर 2722। मुअम्मर ने बयान किया, उनसे ज़ाहरी ने, उनसे सईद ने और उनसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहरी किसी देहाती का माल तिजारत न बेचे, कोई शख्स नजश न करे और न अपने भाई की लगाई हुई कीमत पर भाव बढ़ाए, न कोई शख्स अपने किसी भाई के पैगाम निकाह की मौजूदगी में अपना पैगाम भेजे और न कोई औरत किसी मर्द से अपनी बहन की तलाक का मुतालबा करे जो उस मर्द के निकाह में हो, ताकि इस तरह उसका हिस्सा भी खुद ले ले। सही बुखारी हदीस नंबर 2723। अब्दुल वाहिद बिन ऐमन मक्की ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने बतलाया कि बरीरा रदी अल्लाह अन्हा मेरे यहाँ आईं। उन्होंने किताबत का मामला कर लिया था। मुझसे कहने लगी कि आए उम्मुल मोमिनीन, मुझे आप ख़रीद लें क्योंकि मेरे मालिक मुझे बेचने पर आमादा हैं, फिर आप मुझे आज़ाद कर देना। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हाँ, मैं ऐसा कर लूँगी। लेकिन बरीरा रदी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा कि मेरे मालिक मुझे उसी वक्त बेचेंगे जब वो विला की शर्त अपने लिए लगा लें।
اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا آپ کو معلوم ہوا راوی کو شبہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کا کیا معاملہ ہے، تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، وہ لوگ جو چاہیں شرط لگا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے ولا کی شرط اپنے لیے محفوظ رکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ولا اسی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جو آزاد کرے، دوسرے جو چاہیں شرطیں لگاتے رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2726۔ محمد بن عرورہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عدی بن ثابت نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا، اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے، اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے، اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے۔ اسی طرح آپ نے نجش اور تسریہ سے بھی منع فرمایا۔ محمد بن عرورہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ اور عبد الصمد بن عبد الوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے، اور غندر اور عبد الرحمن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممانعت کی گئی تھی مجہول کے صیغے کے ساتھ۔ آدم بن ابی ایاس نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا۔ نظر اور حجاج بن منحال نے یوں کہا کہ منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2727۔ عمرو بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے، اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ ابن جریج نے کہا مجھ سے یہ حدیث یعلی اور عمرو کے سوا اوروں نے بھی بیان کی۔ وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر سے جو جا کر ملے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کو پہلے ہی نہیں بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلا سوال تو بھول کر ہوا تھا، بیچ کا شرط کے طور پر، اور تیسرا جان بوجھ کر ہوا تھا۔ آپ نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جس کو بھول گیا آپ اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور نہ میرا کام مشکل بناؤ۔ دونوں کو ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، لیکن خضر نے اسے درست کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وراءہم ملک کے بجائے امامہم ملک پڑھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2728۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، ہر سال 1 اوقیہ دینا ہوگا، آپ بھی میری مدد کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ایک دم انہیں اتنی قیمت ادا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہوگی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے یہاں گئیں اور ان سے اس صورت کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے ولا کے لیے انکار کیا۔ جب وہ ان کے یہاں سے واپس ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ صورت رکھی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سنی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو انہیں خرید لے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی شرط جس کا پتہ کتاب اللہ میں نہ ہو باطل ہے، خواہ 100 شرطیں کیوں نہ لگا لی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرطیں ہی پائیدار ہیں، اور ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2729۔ امام مالک نے خبر دی نافع سے،
اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں خیبر والوں نے توڑ ڈالے تو عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے یہودیوں سے ان کی جائیداد کا معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر وہاں اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات میں ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا گیا جس سے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ خیبر میں ان کے سوا اور کوئی ہمارا دشمن نہیں، وہی ہمارے دشمن ہیں اور انہی پر ہمیں شبہ ہے، اس لیے میں انہیں جلا وطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تو بنو ابی حقیق ایک یہودی خاندان کا ایک شخص تھا، آیا اور کہا یا امیر المومنین، کیا آپ ہمیں جلا وطن کر دیں گے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں باقی رکھا تھا اور ہم سے جائیداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھا اور اس کی ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر سے نکالے جاؤ گے اور تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لیے پھریں گے، اس نے کہا یہ تو ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے دشمن، تم نے جھوٹی بات کہی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شہر بدر کر دیا اور ان کے پھلوں کی کچھ نقد قیمت، کچھ مال اور اونٹ اور دوسرے سامان یعنی کجاوے اور رسیوں کی صورت میں ادا کر دی۔ اس کی روایت حماد بن سلمہ نے عبید اللہ سے نقل کی ہے، جیسا کہ مجھے یقین ہے نافع سے، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2730۔ عقیل نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا جو مکے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں امتحان لیتے تھے۔ زہری نے بیان کیا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمان وہ سب کچھ ان مشرکوں کو واپس کر دیں جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کیا ہو جو اب مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں قریبہ بنت ابی امیہ اور ایک جرول خزائی کی لڑکی کو طلاق دے دی۔ بعد میں قریبہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسری بیوی سے ابو جہم نے شادی کر لی تھی، لیکن جب کفار نے مسلمانوں کے ان اخراجات کو ادا کرنے سے انکار کیا جو انہوں نے اپنی کافرہ بیویوں پر کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے یہاں چلی گئی تو وہ معاوضہ تم خود ہی لے لو۔ یہ وہ معاوضہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس شخص کو دیتے جس کی بیوی ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کے نکاح میں آ گئی ہو۔ پس اللہ نے اب یہ حکم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی مرتد ہو کر کفار کے یہاں چلی جائے اس کے مہر و نفقہ کے اخراجات ان کفار کی عورتوں کے مہر سے ادا کر دیے جائیں جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں اور کسی مسلمان نے ان سے نکاح کر لیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مہاجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی ہوں، اور ہمیں یہ روایت بھی معلوم ہوئی کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مومن و مہاجر کی حیثیت سے معاہدے کی مدت کے اندر ہی حاضر ہوئے تو اخنس بن شریق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریر لکھی جس میں اس نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی واپسی کا مطالبہ آپ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے حدیث پوری بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2733۔ عبد الرحمن بن حرمز نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے شخص سے 1000 اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے دے دیا، اور عبداللہ بن عمر اور عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر کی جائے تو یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2734۔ سفیان بن آئینہ نے بیان کیا، یحییٰ بن سعید انصاری سے، ان سے عمرہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنی مکاتبت کے سلسلے میں ان سے مدد مانگنے آئیں
تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تمہارے مالکوں کو پوری قیمت دے دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہوگی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں تو خرید لے اور آزاد کر دے، ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جس نے بھی کوئی ایسی شرط لگائی جس کا پتہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو خواہ ایسی 100 شرطیں لگا لے، ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2735۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2736۔ نافع نے خبر دی انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک قطع زمین ملی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین میں اپنی ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اس کا ہبہ کیا جائے گا اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ وقف کر دیا، اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2737۔